بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم تذکرہ کر رہے تھے خودکشی کرنا حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کی حفاظت کرنا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا یہ آپ پر فرض، لازم اور ضروری ہے۔ ایسی ہے جیسے کوئی شخص آپ کو کوئی گاڑی دیتا ہے، آپ کو گھر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس گاڑی کا خیال رکھنا ہے، گھر کی حفاظت کرنی ہے، اور کچھ چیزیں متعین کر دیتا ہے، شرائط کا تعین کرتا ہے۔ واضح آپ خیال بھی کرتے ہیں، اگر خیال نہیں کریں گے تو گاڑی واپس لے لے گا، گھر واپس لے لے گا اور ناراض الگ ہوگا، سختی الگ کرے گا۔ تو اسی طرح ہے، یہ گاڑیاں، گھر تو ایک معمولی سی چیزیں ہیں۔ انسان کو اللہ نے یہ جو جسم کی صورت میں نعمت عطا فرمائی ہے، جان عطا فرمائی ہے، یہ سب سے قیمتی چیزیں۔ باقی چیزیں تو کہیں نہ کہیں بن جاتی ہیں، کہ کمی ہو جائے تو اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر جان جو ہے بلا وجہ چلی جائے تو ایسا خلا ہے جو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح کسی اور کی جان لینا حرام ہے، اور قرآن میں جو اللہ نے فرمایا من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، فرمایا کہ جو شخص کسی کی ناحق طریقے سے جان لیتا ہے یا زمین میں فساد پھیلاتا ہے تو فرمایا ایسا ہے گویا کہ وہ پوری نوع انسانی کا قاتل ہے۔ یعنی 6 ارب آبادی ہے تو گویا کہ وہ ایک جان نہیں لے رہا بلکہ 6 ارب آبادی کا وہ قاتل ہے۔ اور فرمایا جو ایک جان بچا لیتا ہے ایسے گویا کہ پوری نوع انسانی کی حفاظت اس نے کی ہے، سب کی جان کو بچایا ہے۔ تو یہی حکم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تو وہ بھی تو جان ہے، اس کے اندر بھی روح ہے، تو گویا کہ وہ بھی جو ہے خود کشی کرنے والا بھی پوری نوع انسانی کا قاتل بنتا ہے۔ اگر وہ اس گناہ سے بچ جائے، اپنی جان کی حفاظت کرے اور اس طرح کے ناحق فیصلوں سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھے، تو پھر ایسے گویا کہ وہ پوری نوع انسانی کی جان بچانے والا ہے۔ تو اپنی جان کی بھی فکر کرنی چاہیے، لیکن ہم جو ہے اس بات کا جو ہے وہ احساس نہیں کر پاتے۔ تو علماء نے بیان کیا ہے کہ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے، اور حرمت کی وجہ وہی، ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمان ہے، بنیاد تو وہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی جان کا مالک نہیں ہے، انسان کی جان کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر اس کی قباحت کے حوالے سے اس کا جو گناہ ہے، ایک اور مقام پر بھی اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا کہ کسی جان والے کو جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے حرام ٹھہرایا ہے، فرمایا اسے قتل نہ کرو۔ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 151 ہے۔ تو خودکشی جو ہے وہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی چیز کے ساتھ خودکشی کی، جیسا کہ اس نوجوان نے جو ہے اس شر سے جو ہے اپنی جان لے لی، تو فرمایا اس کو جہنم کی آگ میں اس چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا، گویا کہ دوزخ میں جائے گا، اور جس طرح اس نے دنیا میں پسٹل چلایا تھا دوزخ کے اندر، دوزخ کی آگ میں جل بھی رہا ہوگا اور پسٹل سے جو ہے اپنی جان جو ہے وہ لے رہا ہوگا۔ اس سے جو ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى فيه خالدا مخلدا ابدا، یعنی کسی شخص نے جو ہے خودکشی کی ہے، اپنے آپ کو جو ہے پہاڑ سے گرا ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں مختلف طریقے ہیں خودکشی کرنے کے، کوئی لوگ جو ہے ٹرین کے نیچے آ جاتے ہیں، کوئی بس کے نیچے آ جاتے ہیں، کوئی سمندر کے اندر، دریا کے اندر، نہر کے اندر جو ہے کود جاتے ہیں، اور کوئی اپنے آپ کو جو ہے بلندی سے نیچے گرا دیتے ہیں، پہاڑ ہو یا ویسی عمارت ہو۔ مختلف صورتیں ہیں خودکشی کرنے کی، تو یہ ساری جو ہے حرام ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ جو شخص اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر کے ہلاک کرتا ہے تو فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا،
دوزخ میں پہنچے گا، دوزخ کی آگ میں جلے گا، اور وہ ہمیشہ اسی طرح کرتا رہے گا، گویا کہ اپنے آپ کو بلندی سے جو ہے وہ گراتا رہے گا، اور پھر فرمائے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ یعنی اس سے خالدن مخلدن کے الفاظ اس کے بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے۔ اس میں جو بات واضح کی گئی ہے کہ گویا کہ ایک تو دوزخ میں جائے گا، کیوں؟ کیونکہ حرام کا مرتکب ہوا، گناہ کا مرتکب ہوا، گناہ کرنے کی وجہ سے جو ہے انسان دوزخ کی آگ میں جلتا ہے۔ جس طرح زنا حرام ہے، زانی کے لیے بھی سزا ہے، قتل ناحق ہے اس کے لیے بھی سزا ہے، چوری ہے، سود ہے، باقی جو بھی حرام کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح کا اس نے جرم کیا ہے اسی انداز سے جو ہے وہی جرم جو ہے دوزخ کی آگ میں بھی کرتا رہے گا۔ یعنی جس طرح اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے، خودکشی کی ہے، جس انداز سے، چاہے وہ ٹرین کے نیچے ہے، چاہے نہر کے اندر جو ہے کود گیا ہے، سمندر کے اندر، دریا کے اندر کود گیا ہے، بلندی سے اپنے آپ کو گرایا ہے، یا پسل چلایا ہے، اسی طریقے سے جو ہے دوزخ کی آگ میں بھی جلے گا، اور وہی عمل کر کے اپنے آپ کو ڈبل سزا جو ہے وہ دے رہا ہوگا۔ ایک دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے وہ سزا ہے، دوسرا جو ہے وہ اپنے آپ کو پھر اسی طرح قتل کر کے سزا جو ہے بھگتے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر علماء اس کی توجہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیشہ رہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ اس عمل کو جائز سمجھ رہا ہے، مایوس ہو کر کہا کہ میں خودکشی جو ہے وہ جائز ہے، اب حالات ایسے ہیں، تو اگر جائز سمجھتا ہے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، جب ایمان سے نکل گا کفر میں داخل ہوگا تو کافر نے ہمیشہ جو ہے دوزخ کی آگ میں چلنا ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ خالدن مخلدن مراد یہ ہے کہ اکثر جو ہے وہ دوزخ کی آگ میں رہے گا، کافی وقت رہے گا، طویل عرصہ رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے پھر اگر اس کی نیکیاں ہیں، اعمال صالح ہیں، تو اعمال صالح کی بدولت دوزخ کی آگ سے نکالا جائے گا، اور مسلمان ہے تو پھر واضح ہے مسلمان اسلام کی برکات ہے، مسلمان جو ہے ہمیشہ دوزخ کی آگ میں نہیں چلے گا۔ اس چیز کا ہم نے احساس بھی کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم پر کوئی مصیبت آ پڑی، اتنی بڑی مصیبت ہے جس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں حل ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کے حالات ہوں، انسان کسی چیز سے مایوس ہو جائے تو بڑوں سے مشورہ کرے، کسی سنجیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، اہل اللہ سے جو ہے علماء کے پاس جائے بھی یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں، میں مایوس ہو چکا ہوں، یہ میرے لیے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ قرآن میں یہی فرمایا گیا کہ فصل حال ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر کسی چیز سے تم آشنا نہیں ہو، پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے میں نے، تو علماء کی صحبت میں بیٹھو، ان سے جو ہے معاملات حل کرو۔ تو اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو علماء کی صحبت میں، اللہ کی صحبت میں، اور ایسا بھی ہے انسان اللہ کی طرف رجوع بھی کر سکتا ہے، یا اللہ یہ میرے حالات پیدا ہو چکے ہیں، یا اللہ تم میری اپنی طرف سے جو ہے میرے لیے کوئی اس کی آسانی پیدا فرما دے، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جس سے جو ہے میں اس مسئلے کو حل کر سکوں۔ یا پھر اسی طرح جو ذہین لوگ ہیں ان سے جو ہے مشورہ مانگے، جو اچھی فکر والے ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں۔ یہ نہ ہو کہ کسی وہ بھی پہلے بگڑے ہوئے آدمی سے جو ہے مشورہ لے گا تو واضح وہ بگڑا ہوا ہے، وہ تو خود ہی صحیح راستے پر نہیں ہے، تو اسے بھی اس کا بھی نقصان کرے گا۔ تو اس چیز کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ تو الغرض ایک گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو جو ہے ہلاکت میں نہ ڈالیں، چاہے تکلیف میں زندگی بھی گزرے پھر بھی گزارتے رہیں، تکلیف میں بھی زندگی گزرے گی تو اس میں بھی یقین اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا فرما دے گا، رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا، اس سے بڑھ کر کے نیکیاں جو ہے بڑھ جائیں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، افضل ترین شخص وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال بھی اچھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔